بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے 96 پیرا ورڈز کی ویڈیو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ کمپلیٹ آپ کے سلیبس میں جو پیرا ورڈز ہیں انتہائی آسان انگریزی میں اور اردو کا ترجمہ بھی اس میں شامل ہے۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ سارے پیرا ورڈز شیئر کروں گا۔ کچھ باتیں آپ کے ساتھ انتہائی ضروری ہیں، وہ پیرا ورڈز کے حوالے سے شیئر کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو پیرا ورڈز آپ دیکھ رہے ہیں جس کے آگے سٹار لگا ہوا ہے، یہ 96 میں اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں سارے پیرا ورڈز تیار نہیں کر سکتا، تو ان 96 میں کچھ پیرا ورڈز کے سامنے آپ کو سٹار لگے نظر آئیں گے۔ ہر پیرا ورڈز جو ہے اردو کی ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ انتہائی آسان الفاظ میں 3 سے 4 لفظوں میں ایک سنٹینس کمپلیٹ کیا ہے۔ کچھ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ایک تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے پیرا ورڈز تیار نہیں کر سکتے، ان کے لیے سٹار والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں انگریزی میں کم از کم میرے 90+ مارکس لازمی ہونے چاہیے، تو ان بچوں کے لیے میں کچھ ٹپس دوں گا، کچھ باتیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ انہی ٹپس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ جو پیرا ورڈز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ انہیں اسکرین شاٹ کی صورت میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سب سے پہلی اور ضروری بات، آپ اگر کچھ پیرا ورڈز میں ایسے سنٹینسز کو دیکھتے ہیں کہ جس کے لاسٹ میں سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن جو ہوتا ہے وہ آپ اسے، میں اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے الٹا آئی کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کا یہ سائن آپ کو نظر آئے گا۔ یہ سائنس پیرا ورڈز میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک بات، کچھ پیرا ورڈز کے لاسٹ میں آپ کو کوسچن مارک بھی لکھا نظر آئے گا۔ تو جب بھی آپ ایک سنٹینس بناتے ہیں، اس طرح کی دیکھیں آپ ہر سنٹینس کے لاسٹ میں موسٹلی آپ کو فل سٹاپ ہی نظر آئے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جب سنٹینس کو تیار کرنا ہے تو کچھ سنٹینسز ایسے ہوں گے جو کوسچن مارک میں ہوں گے، جس طرح لاسٹ میں ان کے کوسچن مارک لگا ہوگا۔ تو اگر کسی بچے نے سنٹینس لکھا، موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ اب انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، لاسٹ میں جلدی سے وہ فل سٹاپ کے بجائے کوسچن مارک ڈالنا بھول جاتے ہیں، تو پھر یہ سنٹینس آپ کا کراس ہو جاتا ہے۔ جو پیرا ورڈز ہیں یہ ہے ہی، پیئر کہتے ہیں جوڑے کو، یہ ہے ہی ڈبل ہے۔ اب 0.5 مارکس کا آپ کا ایک سنٹینس ہوگا اور 0.5 مارکس کا آپ کا دوسرا سنٹینس ہوگا۔ اس طرح آپ کو 1 نمبر ملیں گے۔ جو آپ کے ایگزام میں پیرا ورڈز رپیٹ ہوں گے، یہ ٹوٹل آپ کے 7 سے 8 آئیں گے۔ آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اچھا، 5 جوڑے آپ لکھیں گے۔ اگر آپ کے 500 کے 500 جوڑے ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے۔ ہر جوڑے کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ایک سنٹینس کراس ہو جاتا ہے بیچ میں سے تو آپ کو جو ایک سنٹینس ٹھیک ہونے کے 0.5 مارکس ملیں گے۔ اچھا، یہ ایک بات ہے۔ دوسری جو سب سے کامن کویسچن ہے بچوں کا پیرا ورڈز کے حوالے سے، کہ آپ دیکھیں جو پیرا ورڈز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ہر ورڈ کا آگے اردو میننگ بھی لکھا ہوتا ہے، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہوں گے۔ آپ اگر پیکٹا کی بک کو دیکھیں تو جو سنٹینسز وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ سارے ٹرانسلیشن تو میں نے خود سے ایڈ کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ اگر آپ انگلش یا اردو میننگ دیکھتے ہیں تو بہت سے بچوں کے مائنڈ میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ آیا کہ کیا ہم بھی ان کے ساتھ میننگ ایڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں ایڈ کر سکتے۔ تو آپ کا جواب نہ میں ہے، صرف آپ نے ورڈ لکھنا ہے، ورڈ کے بعد آپ سنٹینس لکھیں گے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی آپ نے ایڈ نہیں کرنا۔ رہی بات اس کے پیپر کی پریزنٹیشن کی، سمپل آپ دیکھیں، جب بھی آپ پیرا ورڈز لکھیں تو اس کا نمبر آپ نے لازمی لکھنا ہے اس سے پیچھے۔ جس طرح دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے 57 نمبر، یہاں پہ 58 نمبر۔ آپ کے ٹوٹل پیرا ورڈز جو پیپر میں آپ کو دیے جاتے ہیں وہ آپ کو 7 دیے جائیں گے یا 8 دیے جائیں گے۔ ان میں آپ دیکھیں اگر آپ نے صرف 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں تو کیا آپ پہلے 5 اٹیمپٹ کر رہے ہیں یا ان میں سے کوئی سکپ کیا آپ نے؟ یہ انتہائی ضروری پہلو ہے جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ بالفرض اگر آپ پیرا ورڈز نمبر 4 کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس سے پیچھے 4 کا نمبر ایڈ کرنا لازمی ہے۔ جب آپ 5 کو لکھیں گے تو 5 نمبر ایڈ کریں گے، جب آپ 6 کو لکھیں گے تو 6 نمبر ایڈ کریں گے۔ جب آپ اپنے پیپر کو اس انداز میں اٹیمپٹ کرتے ہیں تو پھر پیپر چیک کرنے والے کو آپ یہ کنسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں۔ ریگولر اسٹوڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بہت اچھے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں
جب آپ پیپر کو اٹیمپٹ کریں، جہاں پہ پیپر آپ کا اینڈ ہو جاتا ہے اسے لازمی کراس کر کے آیا کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ایگزام میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں آپ کے مارکس گین کرنے میں۔ یہ دو باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ پیرا ورڈز آپ نے میننگ نہیں لکھنے، اور اس کے بعد جو لاسٹ والا سائن ہے وہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے۔ اچھا، ان میں سب سے ضروری بات ایسے ہے کہ جو بھی آپ کے سینٹینس کیپیٹل لیٹرز بیچ میں آ رہے ہیں، جیسا دیکھیں کوئی نام ہے، کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی شہر کا نام ہو سکتا ہے، کسی ملک کا نام ہو سکتا ہے، تو جب آپ پیرا ورڈز تیار کر رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسے الفاظ بھی اس میں موجود ہوں گے جو کیپیٹل لیٹرز مڈل میں یا اینڈ پہ اس کا کیپیٹل لیٹر لکھا ہوگا۔ تو جو آپ کے کیپیٹل لیٹرز آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں ان کو آپ نے ایز اٹ از رکھنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے کوئی مسٹیک نہیں کرنی۔ اور اس کے علاوہ جہاں پہ ورب کی مسٹیک ہے، جہاں پہ آپ کا ایس لگا ہوا ہے، جہاں پہ نہیں لگا ہوا، ان شارٹ یہ کہ جو چیزیں آپ کی یہاں پہ جیسی لکھی ہوئی ہیں آپ نے انہیں اسی انداز میں تیار کرنا ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کو بھی یہی بات بتا رہا تھا کہ پرے ٹو گاڈ، جہاں پہ گاڈ کا جی کیپیٹل ہے، یہاں پہ گاڈ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ کیپیٹل لیٹرز والے ہوں گے انہیں آپ نے لازمی تیار کرنا ہے، انہیں آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، تاکہ آپ کا جو ایگزام ہے، جو آپ کے کوشچن ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن مارکس گین کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی۔ تو پیرا ورڈز کی پریزنٹیشن یا لکھنے کا طریقہ سمپل ایسا ہی ہے کہ آپ جو بھی پیرا ورڈز لکھتے ہیں، جو بھی پیئر لکھتے ہیں، جیسا دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک پیئر کی صورت میں یہاں پہ دو اگر ورڈ ملتے ہیں تو ان کے سامنے آپ سینٹینس لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ انہی ورڈز کو جو سینٹینسز بنانے کے لیے آپ ایسے لائن لگاتے ہیں پیج کے ایک سائڈ پہ، یہاں پہ آپ کے الفاظ ہو سکتے ہیں دو، پھر اس کے بعد ان دونوں کے آگے سینٹینس لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک پیئر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح آپ دوسرا بھی اس طرح یہ دیکھیں آپ، یہ میں نے 3 لائنیں لگائی ہیں، یہاں پہ آپ کا ایک پیئر ہو جائے گا جو آپ نے سینٹینس کے ساتھ اٹیمپٹ کیا، پھر یہاں پہ آپ کا دوسرا پیئر ہو جائے گا یہاں پہ سینٹینس کے ساتھ اٹیمپٹ کیا، پھر یہاں پہ آپ کا تیسرا پیئر ہو جائے گا، آگے دونوں سینٹینس لکھ لیں گے۔ اور اس کے بعد جو یہاں پہ یہ اوپر جو آپ کو سپیس نظر آئے گی، جب بھی آپ نے ایک لکھنا ہے تو اس سے اوپر آپ نے یہاں پہ اس کا نمبر مینشن کر دینا ہے، پھر دوسرا لکھنا ہے پھر اوپر نمبر مینشن کر دیں، پھر تیسرا لکھے اوپر نمبر مینشن کر دیں۔ نمبر آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کے پیپر پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ صرف پیرا ورڈز کے لیے نہیں ہے، آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے، دیکھیں جب کویسچن نمبر ہوتا ہے وہ 1 2 3 4 اس گنتی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ کسی کویسچن کے پارٹ کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ رومن کاؤنٹنگ میں لکھا جاتا ہے اس انداز میں۔ یہ نمبرنگ آپ کی پیپر اٹیمپٹ کرنے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ کسی پارٹ کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو رومن کے ساتھ اٹیمپٹ کرتے ہیں، لیکن جب کسی پارٹ کو آپ اس گنتی کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا یہ کنسیپٹ آپ دیکھتے ہیں کسی بچے کو اس کا بالکل سینس نہیں ہے کہ پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو پارٹس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، کویسچن کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، جو بھی آپ کویسچن کو اٹیمپٹ کریں یا پارٹ کو اٹیمپٹ کریں اس کے نمبر کو آپ لازمی دیکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی میں مزید ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے میں کمپلیٹ یونٹ شیئر کر چکا ہوں، کمپلیٹ ٹرانسلیشن، ان کے پنکچویشن، ان کے ورڈ سینونیمز، ایم سی کیوز، ہر ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر ہے۔ پیرا ورڈز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اپلیکیشنز بھی سے پہلے شیئر کر چکا ہوں۔ ان شارٹ یہ کہ آپ کے کمپلیٹ نوٹ سٹیپ بائی سٹیپ میں سارے شیئر کر رہا ہوں۔ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے یا ہمیں ایگزام پریپریشن میں ہیلپ کر سکتی ہے، میں اپنا نمبر آپ کے لیے شیئر کر رہا ہوں، واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو چیز آپ میری دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، پڑھائی میں آپ کی مدد کر سکتی ہے، تو واٹس ایپ پہ مجھے ضرور بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں گائیڈ بھی کر دوں گا۔ اس کا اگر پی ڈی ایف چاہیے تو آپ کے میں پی ڈی ایف بھی شیئر کر دوں گا۔ میری طرف سے آپ سب کے لیے نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔